رسول خدا آفتاب ہدایت سلام علیکہ سلام علیکہ. اگر سردی زیادہ نہ ہو تو کم بولیں اور سردی اگر تیز ہے تو زیادہ بولیں. نہیں بابو تمہارے کانوں سے بندہ کپڑا بتا رہا ہے. تم اگر کپڑا کھول دو تو تمہیں نمونیا ہو جائے گا. تو آپ تھوڑا سا بولیں, اس سے تھوڑی سی گہرائی پیدا ہوگی جس میں بولنے میں ہمت ملے گی. سن رہے ہیں بات, سمجھ گئے ہوں گے نا جی. اور آپریٹر صاحب اس کی بحث بند کر دیں, بلکہ بند کر دیں اور ٹریول جو آواز کھول سکتے وہ کھولیں. رات بس توجہ فرمائیں کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے, تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے, ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے, ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے. ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہماری کوئی اوقات نہیں جو ہم غریب نواز کی شان بیان کر سکیں. بس ان کا تذکرہ جتنا ہمیں آتا ہے برکت کے واسطے ہم ان کی باتیں کرتے ہیں یا سنتے ہیں, صرف اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سچوں کے ذکر کے صدقے میں ہمیں بھی سچا بنا دے. پوری زندگی ہم لوگوں نے کرامتیں بزرگان دین کی سنی اور اپنی زندگی کو پرلطف بناتے رہے. کرامت یہ بھی رب کی عطا ہے, مگر اب ضرورت ہے بزرگان دین کے اپنی جو حالات زندگی تھے ان کو سننے کی اور ان کو سمجھنے کی. ہم نے تذکرے کیے محفلوں میں تو صرف فارملٹی ادا کرنے کے لیے کہ فلاں صاحب کا تذکرہ کر دو تاکہ ان کی محفل کا حق ادا ہو جائے. نہیں, بزرگوں کی زندگی جو محفوظ ہے کتابوں کے اندر, یہ صرف اور صرف فارملٹی ادا کرنے کے لیے نہیں, بلکہ انسان کو اس کے زندگی کا طرز اور طریقہ سکھانے کے لیے. پوری دنیا میرے غریب نواز کو غریب نواز کہتی ہے. کیوں؟ صرف اسی بات پر گفتگو. سرکار غریب نواز, پوری دنیا معین الدین چشتی, حسن سنجری, ثم اجمیری, پوری دنیا آپ کو غریب نواز کے نام سے جانتی ہے. اور ہم لوگوں کا مقدر یہ ہے کہ آپ عطائے رسول ہیں, یعنی کہ حضور نے ان کو بھیجا. اکثر آپ نے بیانات میں سنا ہوگا کہ آپ والد صاحب کے وصال کے بعد جو آپ کے حصے میں سامان آیا, ایک پنچک کی تھی, دوسرا ایک انگوروں کا باغ تھا, یہ آپ کے حصے میں آیا, اور ایک مجذوب کی نگاہ کرم پڑی تو پھر آپ کے دل سے وہ دنیا کی محبت بھی ختم ہو گئی. سب کچھ چھوڑ کے مرشد کی بارگاہ میں چلے گئے, علم دین سیکھا, مرشد کی بارگاہ میں گئے. خواجہ عثمان ہارونی آپ کو لے کر کے مکہ شریف گئے, مدینہ شریف گئے, حاضری مقبول ہوئی, اور اس کے بعد پھر آپ کو ہندوستان کی سلطنت عطا کی گئی. غور فرمائیں, سرکار غریب نواز, آپ غریب پرور, ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے. اجمیر شریف کی وہ چوکھٹ ہے جس چوکھٹ پر آج بھی ذات نہیں دیکھی جاتی, مذہب نہیں دیکھا جاتا, آنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے. آج بھی اس چوکھٹ پہ جو آتا ہے خالی خالی ہونے خالی نہیں جاتا, آج بھی خالی نہیں جاتا. اللہ اکبر. جب آپ ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے تھے تو آپ کے ایک پیر بھائی
ख्वाजा फखरुद्दीन आपके साथ थे, जो आपके मुर्शिद ने आपके साथ किए थे, और पूरी जिंदगी आपकी खिदमत में रहे। लेकिन अल्लाह अकबर अदब कितना करते थे, पूरी जिंदगी गुलाम बन के जिंदगी गुजारी। कभी ये नहीं कहा तो ये मेरे पीर भाई लगते हैं, पूरी जिंदगी गुलाम बन के गुजार दी। ख्वाजा गरीब नवाज ने लंगर की जिम्मेदारी उनके हवाले कर दी, लंगर का इंतजाम उनके हाथ में था। आज तक अजमेर शरीफ में वही लंगर चला आ रहा है। और जब गरीबी का दौर था तब उस लंगर में कमी नहीं पड़ी। आज तो रब का शुक्र है कि बड़ी गुंजाइश के दिन है, आज वो लंगर बंद कैसे हो सकता है। अगर कभी खत्म भी हो गया, खजाने में माल आके का हुजूर कुछ भी नहीं है, तो गरीब नवाज ने मुसल्ले का कोना उठा दिया। फरमाया करते थे जितना निकालना जाओ लेकर के चले जाओ। सुभान अल्लाह। तो ये उनके दरवाजे का आज भी लंगर है, दुनिया खा रही है। उनके दरवाजे पर बिना तफरीक के सब भूखों को खिलाया जाता है, हर भूखे को खिलाया जाता है। अल्लाह अकबर। फिर नवासे किसके? मुस्तफा जान रहमत की। आल किसकी है? हुजूर की है। औलाद किसकी है? अली की है, जिनकी चौखट से आज तक कोई गया ही नहीं और जा भी कैसे सकता है। खुदा ने उनको खजानों का मालिक जो बनाया है। बरेली के इमाम ने कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह सलामत रखे, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आज अपनी सोसाइटी का हाल देखिए, हमारे माशरे में किसी के दरवाजे पे कोई जरूरतमंद आ जाए तो पहले यूं देखते हैं ऊपर से नीचे तक, जान पहचान का नहीं होता तो फिर उसके शरीर को देखते ताकत कितनी है। और अगर खाना देते ना तो यूं सरका के दिया, वो कहते हैं कि तुझसे कमाया नहीं रहता। हमने लुकमा खिलाने से पहले उसे खाना दे दिया, और अभी तेरे दरवाजे का उसने एक दाना नहीं खाया, तूने उसका दिल तोड़ दिया। खिलाते वक्त कभी किसी को ताना न देना, कभी किसी को ताना न देना। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह जलीलुल कद्र पैगंबर है, दौर बदल गए, हालात बदल गए, कितने तब्दीली आई है। आज दुनिया कहती है हमने तरक्की की है। कौन सी तरक्की की तुमने? यही तरक्की की, कल तक बैठ के खाते थे, आज खड़े होके खाने लग गए। और जितने कठों की तरह खा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने तरक्की कर ली, ये तरक्की की हमने। कल के दौर में आज के दौर में फर्क कितना है। कल जब कोई बंदा दस्तरखान पर अकेला बैठता था तो खाना खाने से पहले सोचता था कोई मेहमान आएगा तब खाऊंगा, लेकिन आज बंदा अगर कोई घर पे बैठा हो तो ये सोचता जब ये चला जाएगा तब खाऊंगा। कितनी तब्दीली आई है। अरे यार, वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। सोचे तो सही कितनी फिक्र बदली है हमारी। हमें लगता है किसी के खाने से कमी आएगी, नहीं, खुदा की कसम कभी दस्तरखान पे भूखे को खिला के देख, अल्लाह कितनी बरकतें देगा तुझसे दामन में संभाल ही नहीं जाएगा। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह आपका दस्तूर था, कभी अकेले नहीं खाते, किसी ना किसी मेहमान को साथ खिलाते थे। एक दिन दरवाजे पे खड़े हो गए, कोई नहीं आया, एक शख्स गुजर के जाने लगा। आपने फरमाया मेहरबानी कर कुछ खाना मेरे दस्तरखान पे मेरे साथ खा ले। तो वो तो इतने वाफिर तादाद में खाना नहीं मिलता था, जैसे आज जहां चाहो वहां खा लो, हर किसी को रिस्क मैसर भी नहीं था। आपने फरमाया मेरे साथ कुछ खाना खा ले। उसने कहा नेकी और पूछ चलिए क्यों नहीं। जैसे दस्तरखान पे आके बैठे, अल्लाह के खलील भी बैठे हुए हैं, इधर आकर के मेहमान बैठ गया, जैसे लुकमे की तरफ हाथ बढ़ाया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं लुकमा बाद में खाना, पहले काम करता, कौन सा काम, मेरे रब का नाम ले। उसने कहा ये कौन सी शर्त है, का खाना बाद में खाना, पहले लुकमा खाने से पहले मेरे रब का नाम लेना पड़ेगा। उसने कहा नहीं हजरत जी, मैं आपके रब को नहीं मानता हूं तो मैं उसका नाम क्यों लूं। आपने फरमाया अगर नाम नहीं लेगा तो फिर खाने की इजाजत नहीं है। उसने हाथ उठाया वहीं से और खाना छोड़ के वापस चल दिया। इतने में रब की जानिब से पैगाम आ जाता है, ए खलील बता तो सही तूने दस्तरखान से इसको क्यों उठा दिया। कहते रब्बे जलील, इसने तेरा नाम लेने से इनकार कर दिया और मैं ठहरा तेरा दोस्त जो तेरा नाम न ले।
जुबान पे कहा जाए ये मेरी दोस्ती के रिश्ते को गवारा लगी है। रब ने फरमाया खलील तू नहीं जानता है इसकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, ये हमको नहीं मानता, हम इसको 70 साल से खिला रहे हैं, तू एक वक्त न खिला सका, जल्दी जा तू खाना बाद में खाना, इसको बना के दरवाजे में पहले लेकर के आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा के हिंदुस्तान, हज़रत अल्लामा मौलाना हम्माद रज़ा साहब कबला, सुभान अल्लाह, वाह अल्लाह। सोच देखो कितनी बदली और रब का करम देख, बंदे रब बड़ा करीम है। हमने तो यही जाना कि हम गुनाह करेंगे तो वो मारेगा, हम खता करेंगे नाराज होगा, और कभी तूने ये नहीं जाना तू आंखों से एक आंसू का कतरा गिरा, खुदा की कसम तेरी माँ भी इतना तुझसे प्यार नहीं करती जितना पैदा करने वाला रब तुझसे प्यार करता। सुभान अल्लाह। कभी सोचा ही नहीं हमने उसे मनाने का, कभी राजी करने की कोशिश ही नहीं की। वो तो इतना करीम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के खलील उठे, पीछे पीछे गए, चल खाना खा ले। उसने कहा मना किया ना मैंने, मैं तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा। कहा तेरी मर्जी मगर खाना खा ले। कहने लगा पहले भी आप ही थे, अभी भी आप हैं, पहले उठा के भगाया था, अब हाथ पकड़ में। कहने लगे ये मेरा फैसला नहीं, ये पैदा करने वाले रब का फैसला है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, हमारी बेवफाई पे वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते। उसमें जब इतना सुना कहा हुजूर क्या कह रहे हैं? कहा हाँ, जिस रब ने तुझे पैदा किया ना उसी ने कहा खलील वो मेरा बंदा है, मैं 70 साल से खिलाऊं तो एक वक्त न खिला सका। कहा उसी का हुक्म है कि मैं तुझे खिलाऊं। उसने कहा खलील अब खाना बाद में खाऊंगा, पहले कलमा पढ़ के मुझे उसकी बंदगी में शामिल कर। सुभान अल्लाह। आज नहीं बदल गए हमारे। आज खाना खिलाने के बाद लोग ताने देते और सोसाइटी को बेहतर करो भाई, मुआशरे को अच्छा करो। लोग दावतों में जाते हैं, कोई बेटी की शादी कर रहा है, कोई बेटे का वलीमा कर रहा है, तो हमारी एक आदत सी बन गई। अगर ऐप न निकाले तो हम बड़े ही नहीं बन पाते हैं। नाक तक भर के खा के आएगा, उसके बाद तीली निकालेगा, यूं डाल के निकलेगा और कहता सब कुछ ठीक है, बस नमक थोड़ा तेज था। मिजाज नहीं हमारे, सब कुछ ठीक था, चावल थोड़े कच्चे रह गए, थोड़ी तेल की महक थी, मसाले की महक थी, और तेरा तो पेट भर गया। तो तुझे क्या जरूरत पड़ी थी किसी के खाने में ऐड निकालने की? लेकिन अपनी शान दिखाने के लिए ये बताना चाहता हम ऐसे खाने नहीं खाते। और जबकि खुद का आलम ये पता चल जाए ना कोना जगह परसों दावत है तो आज से नमक का पानी पीना शुरू कर देता है। हाँ, ये मिजाज है हमारे। एक आदत और बदलो, मुश्किल से बेटियों के निकाह हो रहे हैं, दावत एक की होती है तो 6 को बैठा के ले जा रहे हैं। 6 को क्या बात है। दावत एक आदमी की थी और 6 बैठ के जा रहे हैं। और फिर दस्तरखान के हालात देखो, आप आधा खा रहे हैं आधा फेंक रहे हैं। तुम नहीं जानते जिस बात में बेटी को रुखसत करना है ना, उससे पूछ उसने एक एक बोटी की कीमत कहां से जमा की है। तूने तो अच्छी बुरी देख के फेंक दी, उससे पूछ जिसने खून पसीना एक करके उसने 10 किलो गोश्त के पैसे जमा किए थे और तू उसको फेंक के चला आया। उसके दिल से पूछ उसके दिल पे क्या गुजरती है जब वो नुकसान देखता है। तमाशे बना दिया हमें और किसी के दिल की फिक्र ही नहीं रही हमें। हमने अपना अपना सोचा। एक की दावत थी, हम 6 को लेके चले। मुझे बता तो सही, अगर बंदा 5 लोगों की दावत करे, अगर वो 5 अपने साथ 5 लोगों को लेकर के जाए तो 5 की दावत में इंसान कितना कर लेगा? बहुत ज्यादा 10 का इंतजाम कर देगा। तू ना कर सकता है, डबल कर सकता है, मगर बता तो सही उस डबल में जाकर 3 गुना लोग जाकर के दस्तरखान पर बैठ जाए तो तुमने नहीं जाना, तुमने देखा नहीं जब कहीं पे बारात खागी हो तो उसी बारात के किसी कोने में तलाश करके देखना, पूछना लड़की का बाप कौन है, उसके कपड़े देख के पता चल जाएगा ये लड़की का बाप है, माथे का पसीना बता देगा ये लड़की का बाप है, झुकी झुकी नजरें बताएगी ये लड़की का बाप है, झूठा हुआ लहजा बता देगा ये लड़की का बाप है, जो तुझे सबसे नीची आवाज में बोलता मिले समझ जाना ये लड़की का बाप है। आगे पीछे घूम के कहता है कोई कमी रह गई हो
تو معاف کر دینا، اگر کوئی گنجائش میں کمی ہو تو معاف کر دینا، انتظام میں کمی ہو تو معاف کر دینا۔ اور تو نے تو ٹوٹے پینٹے چل دیا، تجھے کیا پتا اگر 250 لوگ کھا کے چلے جائیں 5 باقی رہ جائیں تو جس نے 250 کا انتظام کیا ہے اس کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ خدا کے واسطے دعوت ایک کی ہے تو ایک جایا کرو، 2 کی ہے تو 2 جایا کرو۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر بیٹی کے نکاح میں جا رہے ہو تو آدھی روٹی گھر کھا کے جا، آدھا کھانا دعوت میں کھا، تاکہ غریب کا بھلا ہو جائے، تجھ سے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گے، خدا بھی راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت پیغام مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ واہ 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 واہ۔ کہ یہ ڈر نہیں ہے؟ اور رشتے چل رہے ہیں، رشتے اللہ معاف کرے، رشتے چل رہے ہیں، کتنے لوگ آئیں گے؟ 5 بتا کے 18 لا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ اور یار زندگی کھانے کے لیے نہیں بلکہ کھانا زندگی کے لیے ہے۔ کھانے کے لیے مت جیو، جینے کے لیے کھاؤ، یہ اصول بناؤ زندگی کے۔ اور دوسروں کی تکلیف دینے سے بچو، کوشش کرو تیری وجہ سے کسی کی پگڑی نہ اچھلے، تیری وجہ سے کسی کی عزت کا جنازہ نہ نکلے۔ اور موت تو سب کو آنی ہے، مجھے بتا تو صحیح، اگر تیرے مرنے کے بعد اگر کسی نے یہ کہہ دیا اچھا ہوا چلا گیا، کم سے کم سکون سے رہ تو پائیں گے، پھر سمجھ لینا خیریت نہیں ہے، یہ کبھی سچائی ہے، پھر سمجھ لینا خیریت نہیں ہے۔ زندگی ایسی جی کے جا کہ تیرا جنازہ اٹھے تو پیچھے اگر کسی کی آنکھ میں آنسو آئے تو وہ رو کے کہے یا اللہ آج غریبوں کا سہارا چلا گیا۔ اور پھر دیکھ مرنے کی مزے کتنے ہیں، کم سے کم ایک بندہ اپنے پیچھے ایسا چھوڑ جا جو تیرے مرنے کے بعد کم سے کم یہ یاد کر کے رولے کہ آج میرا سہارا چلا گیا۔ لیکن آپ سہارا کر کتنے جنازے لوگوں نے رکوا کے منہ کھلوا کے ہماری آنکھوں کے سامنے حضرت کہا کہ چچا ہاتھ دکھاؤ، ہاتھ میں کیا لے کے جا رہے ہو؟ کتنے لوگوں نے جنازے کانوں سے اتروا کے کہا ہاتھ دکھاؤ کیا ہے؟ جب ہاتھ کھولے گئے تو ہاتھ میں کچھ نہ کہا، کہنے لگا کہو جو میری زمین ہڑپی تھی اسے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ پوچھو تو صحیح علماء سے، جو حق کھا کے گیا کسی کا، حق مار کے گیا کسی کا، کیا وہ کیجے سے بخشا جائے گا؟ بتاؤ مجھے، کیا 40 میں سے بخشا جائے گا؟ اگر کسی نے کسی کا 1 پیسہ بھی مار لیا، پوری زندگی کا اللہ خانی کر، فیصلہ تو یہی ہے کہ بخشا نہیں جائے گا۔ اور پھر رہی اس کے کرم کی بات، وہ جب چاہے جتنے بڑے گناہ کو چاہے کرم سے معاف فرما دے، یہ اس کی مرضی ہے، کوئی گناہ اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ہاں مگر خدا را کھا کے نہ مرنا، حق دے کے مرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا۔ کہیں دعوت ہو تو جتنے لوگوں کی ہو اتنے جانا، اور غریب کے بھلے کے لیے سے آدھا پلیٹ روٹی اپنے گھر کھا کے جانا، تاکہ وہ بچے کھانا تو کسی کی عزت بچانے کے کام آ جائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ یہ کام؟ انشاءاللہ۔ ناراض مت ہونا کہ مولوی نے دعوت مروا دی۔ ہاں نعرے دیکھو حضرت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا اتنا لمبا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا، اور ابا کے 40 میں 10 بھگونے بریانی کے بن رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہے، 3 4 بھگونے بریانی بن رہی ہیں، پڑوسیوں کی ایسے دعوتیں ہو رہی ہیں جیسے کہ ولیمہ ہے آج۔ ہاتھ پکڑ پکڑ کے آج بھائی کھانا ہماری طرف کھانا کیوں؟ میت کی روٹی تجھے یہی یتیم ملا تھا؟ دوبارہ سے رواج پیدا ہو گیا، پھر سے ہی چلنے لگی حرکتیں، ختم کرو۔ جو اللہ نے ہمارا مقدر کیا نا رزق حلال، اسی کو آپ کھائیے، جو تمہارا حق نہیں اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیے۔ خیال کریں ان باتوں کا، میں صرف خطابت کا لوہا منوانے نہیں آیا ہوں، مجھے تقریر نہیں آتی، بس یہ کچھ ٹوٹی ٹوٹی باتیں ہیں جو آپ کی گوش گزار کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ کوشش یہ کریں ناجائز ایک بھی لقمہ حلق سے نیچے نہ اترنا چاہیے، ایک لقمہ۔ جدید تحقیق کے مطابق 80% بچے حرام کمائی کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں، اور 20% بچے جو ہیں وہ غلط سوسائٹی کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں۔
دل میں جگہ پیدا کرو، دل میں ایک دوسرے کی عزت اچھالنے کی کوشش نہ کرو، عزت بچانے کی کوشش کیا کرو، جی جی عزت بچانے کی کوشش کیا کرو۔ جنگ کا موقع ہے، میرے حضور ہے، پورا لشکر ہے۔ حضور کی زندگی کا اپنا دستور یہ تھا، جب بھی کبھی لشکر کے ساتھ جاتے لشکر کے بیچ میں حضور چلتے تھے، لشکر کے بیچ میں حضور چلتے تھے۔ لیکن اتفاقاً ایک دن حضور آگے جا رہے تھے لشکر سے، چند صحابہ کے ساتھ تھے۔ میرے حضور جب آگے گئے نا تو آپ نے کیا دیکھا، راستے میں جس راستے سے لشکر کو پوری جماعت کو گزرنا تھا جی اسی راستے میں نا ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ میرے حضور نے دیکھا نا، اشارہ کر دیا صحابہ کو، فرمایا جاؤ پورے لشکر سے جا کے کہہ دو کہ یہ راستہ بدل دے۔ اللہ پورے لشکر سے کہہ دو کہ یہ راستہ بدل دے۔ اور یار مالک کل کا حکم تھا، صحابہ نے بے چونو چرا، جیسا حکم تھا آقا کا راستہ بدل دیا۔ جب راستہ بدل کے بڑے آگے، کچھ صحابہ کو مصطفیٰ نے کھڑا کر دیا کہ خبردار، بار بار اعلان کرتے رہنا کہ کوئی سیدھا نہ آئے، راستہ بدل کے گھوم کے آئے۔ جب گھوم کے چلے گئے تب کچھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، سرکار سیدھا راستہ تو وہی تھا جس سے ہم جا رہے تھے، میرے سرکار یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ ہم جانتے ہیں میرے محبوب کا فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا ہے، مگر سرکار بتائیے تو صحیح راستہ کیوں بدلوایا گیا؟ اب ذرا اپنی فکروں کا علاج کریں، اپنے ذہن کی ذہن سازی کریں، ذرا غور کرنا۔ جب صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ راستہ کیوں بدلوایا گیا، میرے کریم نبی فرماتے ہیں سنو صحابہ، جس راستے سے تم گزر کے جا رہے تھے میں نے دیکھا اس راستے پر ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ اگر یہ لشکر اس طرف جاتا تو وہ ان کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتی، جب وہ ڈر کے بھاگ جاتی تو بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جاتا۔ ایک جانور کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے، یہ مدینے والے محمد کو گوارا ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ۔ حضور کو یہ گوارا نہیں کہ کسی جانور کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے۔ آج میں تم سے پوچھوں، مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، میں ہاتھ نہیں اٹھواتا کسی بھی جلسے میں، لیکن خود اپنے دل میں سوچنا اور فیصلہ کرنا، ہم نے کل کسی کا حق تو نہیں کھایا؟ ہماری وجہ سے کوئی بھوکا تو نہیں سویا؟ ہاں، میں اپنے معاشرے کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ آج دکانیں پہ جا کے دیکھیے، ہماری آپسی دکانداری دیکھی جاتی ہے۔ حضرت جی اگر کسی مسلمان کی دکان زیادہ چلتی ہے تو دوسرا اس کے سامنے ہی کھول لیا جاتا ہے، اور نیت یہ نہیں کہ میری بھی چلے، نیت یہ اس کی بند ہو۔ نیت دیکھیں ہماری کہ اس کی بند ہو، اور کبھی ادھر سے اشارہ کر کے بلا رہا ہے، کبھی ادھر سے اشارہ کر کے بلا رہے ہیں، ہزار ہے بنا کے اس کی دکان پہ مت جانا۔ وہ تو اتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے، کوئی دھوکے میں کپڑا مت لے لینا، اور اپنا آپ نے 70 لائٹیں لگا رکھی ہیں، اندھا کر کے بیچ رہا ہے دنیا۔ وہ لکھ دیتے ہیں دروازے پہ کہ صاحب یہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ بھائی یہاں لائٹ میں لے کے جا رہے ہو، باہر جاؤ گے پول کھل جائے گی نا، تو پھر واپسی کا تو مطلب ہی نہیں ہے یار، ایپ جاتا رہا، ہاں وہ تو ختم ہی ہو گیا۔ تو یہ حالات ہیں ہمارے، اندر کر کے بیچ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کم کوئی نہیں ہے حضرت، کم کوئی نہیں ہے۔ اگر دکان پہ اتنا لمبا چوڑا لیے بیٹھا تو جو خریدنے جا رہا ہے وہ اتنا لمبا لے کے جا رہا ہے، کم کوئی نہیں، سب ایک سے بڑھ کے ایک ہے۔ جس کا موقع لگ جاتا کوئی کاٹ دیتا سامنے والے، اور کچھ اللہ معاف کرے بازار میں ٹہلنے والے ٹھلوے ملیں گے تمہیں، ہر ٹھیلے کے بعد جانے جاتے ہیں کیا ریٹ دیے، آگے بڑھ گئے، پھر لیا، آگے بڑھ گئے، پورے بازار میں گھوم گھوم کے پیٹ بھر لیا، خریدا 1 روپے کا نہیں۔ پوچھو ان علماء سے کیا گزارش ہے؟ مزاج دیکھو ہمارے، ہم دنیا میں کھانے کے لیے آئے تھے، یہ وہ جواب تھی۔ آج ہم نے سب کچھ دولت کو سمجھ لیا، سب کچھ دولت نہیں ہے،
سب کچھ عشق رسول ہے، سب کچھ رضا الہی ہے. اگر وہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ہمارے دلوں میں رحم نہیں رہے. یہ فرق تمہیں جنازوں میں دیکھنے ملے. کیا آج بھیڑ نہیں بتاتی جنازے کی کہ غریب کا جنازہ کیا امیر کا؟ قبرستان کی بھیڑ بتا دیتی ہے کہ آج دولت والا مرا ہے یا بھوکے اور فاتح کرنے والا مرا ہے. آج ہم دوڑ کے جنازوں کو کاندھے ان کو دیتے ہیں جو کسی ثروت والے کا جنازہ ہو. آج غریب کو تو کوئی کاندھا دینے تیار نہیں. اور ہم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ خدا کی قسم کائنات میں سب سے بڑا غریب نواز اگر کوئی ہے تو تیرا میرا نبی ہے. سب سے بڑا غریب نواز. میرے حضور گزر کے جا رہے ہیں. اسلام کا ابتدائی دور ہے. ایک جھونپڑی کے پاس سے جب گزرے نا تو وہاں سے رونے کی آواز آ گئی. کسی کی آہ کی آواز آئی کرانے کی. میرے حضور نے پاس والے صحابی سے کہا کہ یہ آواز کہاں سے آئی؟ کہا حضور یہ پاس والی جھونپڑی سے آواز آ رہی ہے. پاس والی جھونپڑی سے کیوں ہے اس میں؟ کہ حضور اس کے اندر ابو جہل کا غلام ہے. میرے حضور نے فرمایا چلو تیمارداری کے لیے چلتے، عیادت کے لیے چلتے. یہ نہیں دیکھا کس کا غلام ہے، یہ نہیں دیکھا دشمن کا غلام ہے. فرمایا تھا عیادت کے لیے چلتے ہیں. صحابہ حضور کے ساتھ ہیں. میرے آقا تشریف لے کے گئے. اللہ اکبر. اس بیمار کے سرہانے جا کے بیٹھ گئے. جب بیمار کے سرہانے بیٹھے اس کی آنکھ نکلی. اس نے کہا دنیا نے مجھ سے کام کرایا، آج مصیبت کے وقت زمانہ چھوڑ گیا مجھ کو. آج دنیا نے مصیبت کے وقت مجھے چھوڑ دیا. جب اتنی بات اس کے منہ سے نکلی میرے حضور نے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پہ رکھا اور روتے جاتے اور کہتے جاتے پریشان نہ ہو، دنیا نے چھوڑا کہ محمد تیرے پاس آ گیا ہے، محمد تیرے پاس آ گیا ہے. بتا تو صحیح جس پیغمبر کی اپنی شان کا عالم یہ ہے کہ کر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. اگر وہ بیمار کے سرہانے بیٹھ کر کے اپنا ہاتھ رکھے تو پھر بیمار کا عالم کیا رہا ہوگا؟ سچ تو یہ ہے کہ جن کے طلبوں کا بھون ہے آپ میں حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، خواجہ ہندوستان، مسلک اعلی حضرت. اللہ اکبر. یہ ہے میرے حضور کی غریب پروری. آج اپنی غریب پروری دیکھیں. میں زیادہ یہ نہیں کہوں گا کہ شہر کے غریب چھانو، میں صرف کہتا ہوں اپنے گھر کے اندر چھانو. صرف گھر کے اندر. حضرت جی کتنی لڑکیوں کے بیٹیوں کے خون ایسے آتے کہ سسرال والوں نے نکال دیا. میں کہ آ گئی ہوں، اللہ نے 4 بھائی دیے ہیں لیکن ایک بھائی ایک وقت کی روٹی دینے تیار نہیں. کون ہے یہ؟ بہن ہے آپ کی. یہ وہ ہے جس نے تمہیں سینے سے لگا کے پالا. یہ وہ ہے جس نے گرمی میں اپنے آنچل سے ہوا دے کے سلایا تھا. یہ وہ ہے جس نے گھر سے نکلنے سے پہلے تیرے سفر کی فکر کی تھی. یہ وہ ہے جس نے آنے کے وقت تیرا انتظار کیا تھا. آج اس 2 روٹیوں کی حیثیت نہیں. تیرے دروازے پہ کتے 6 روٹی کھا جائے، بہن کے لیے 2 روٹی نہیں. جا کر کے اسپتالوں میں دیکھو کتنے مریض بیٹھے ملیں گے صرف اس انتظار میں شاید کوئی پیسے دے دے تو ہمارے ایک وقت کی دوا آ جائے. کیا ان کا کوئی اپنا نہیں ہے؟ ان کا کوئی خاندان نہیں ہے لیکن آج کوئی مدد کرنے والا نہیں. آج کوئی مدد کرنے والا نہیں. آج اگر ہماری ضرورت پڑے کسی رشتہ دار سے ہم فون کریں تو وہ ایک بار اگر فون دھوکے سے اٹھا بھی دے تو میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. مزاج بن گیا یہ کہنے کا بھی تھوڑی دیر میں بتا رہا ہوں. کوئی کام نہیں، تھوڑی دیر میں بتا رہا ہوں. فون کاٹ کے بیٹھ گیا. دوبارہ یا تو اٹھاتا ہی نہیں، اور اٹھاتا تو کہتا یار تم نے لیٹ کر دی، 1 گھنٹہ پہلے فون کر دیتے ابھی 50,000 اسے دے دی. یہ مزاج ہے ہمارے. جھوٹ بولنے میں کچھ نہیں لگتا اور ہم نے اپنوں کے لیے دروازے بند کر دیے. تم نہیں جانتے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے میں کتنا اللہ ثواب دیتا ہے. اجمیر کے راجہ، بھارت کے خواجہ، بنا تکلیف دنیا کو نوازنے والے تاجدار سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں دہلی سے کسان آتے. کسان کھیتی کرنے والا. اور اس دور میں دہلی میں شمس الدین التمش کی حکومت تھی. اور یہ تھے کون؟ یہ غریب نواز کے مرید تھے. آپ کے مرید تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی.
ان کے مرید تھے شمس الدین التمش، بادشاہ تھے، کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے۔ خواجہ غریب نواز کے مرید شمس الدین التمش، جن کے اپنے عمل کا عالم یہ تھا کہ کبھی زندگی میں ان کی عصر کی سنت غیر مقتدہ تک قضا نہیں ہوئی، کبھی زندگی میں تہجد ان کی قضا نہیں ہوئی، ایسے پابند تھے مصطفیٰ کی سنتوں کے۔